السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ڈسکس کرتے ہیں ایک افسوسناک واقعہ لاہور میں جو پیش آیا پنجاب کالج میں۔ تو اس واقعے کے متعلق جانتے ہیں کہ یہ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس کے اندر جھوٹ کیا ہے، سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا کتنا ہے اور حقیقت کتنی ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ لاہور پنجاب کالج کے طلباء نے احتجاج کیا، طالبات نے بھی احتجاج کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اب اصل خبریں کیا ہیں؟ پولیس کہہ رہی ہے کہ تمام ہسپتالوں کو بھی دیکھا گیا، ان کا ریکارڈ بھی دیکھا گیا، کوئی ایسی متاثرہ لڑکی ہمیں نہیں ملی، نہ اس کا کوئی خاندان مل رہا ہے ابھی تک، اور سی سی ٹی وی کیمراز کالج کے بھی دیکھے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی واقعہ یہ پولیس نے کہہ رہی ہے اب تک کی کوئی مبینہ طور پہ نظر نہیں آتا، جبکہ طلباء جو احتجاج کر رہے ہیں، طالبات کر رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقائق تو ہوں گے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہوئی۔ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اصل حقائق جو ہوتے ہیں وہ کچھ دیر بعد، جب یہ جو ہے گرد چھٹے گی اور گرد بیٹھ جائے گی تو تب جا کے معلوم ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ اب تک کی جو بات ہے وہ اتنی ہے کہ کچھ طلباء کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کالج کی انتظامیہ ملوث ہے اس قسم کے کیس کے اندر، پرنسپل مطالبہ کر رہے ہیں، پرنسپل اور دوسرے لوگوں کی گرفتاری کا۔ طلباء تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور ظاہراً لگتا نہیں ہے ایسا کہ اس طرح کے کسی واقعے میں دن دہاڑے کہتے ہیں کالج کی بس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، تو ظاہراً تو اس کے اندر کوئی بڑے احتمالات سے لگ رہے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ لیکن اصل حقیقت کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ جب پتہ چلے گی اس پہ تبھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ واقعات پیش آتے کیوں ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک ہے، تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں پہلے بھی، لیکن جس وقت تک قانون میں کمزوری ہو، قانونی کارروائی کے اندر کمزوری ہوتی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات میں بھی کمزوری ہوتی ہے، تو اور ساتھ میں سزائیں نہیں ملتی۔ میڈیا پہ کچھ عرصے کے لیے میڈیا کی زینت ایسے واقعات بنتے ہیں، معاشرے کا رد عمل بھی آتا ہے، جب سامنے ایک قسم کا ابالتا آتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متحرک ہوتے ہیں، انتظامیہ بھی متحرک ہوتی ہے، اور اوپر تک لوگ جو ہیں اس بارے میں شدید احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجرم کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ لیکن جب ہی تھوڑے دن گزرتے ہیں میڈیا پہ کوئی اور واقعہ سامنے آ جاتا ہے اور یہ واقعہ دب جاتا ہے، تو اس دبے ہوئے واقعے میں جو ہوتا ہے قانونی عدالتی کارروائی چلتی ہے تو بعض کمزور ثبوتوں کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں مجرم، کچھ کیس ہی جھوٹے ہوتے ہیں اور کسی سیاسی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں یا کچھ اور مقاصد کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سب کچھ سچ ہوتا ہے لیکن پورے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے، کمزور قانون ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں ثابت نہیں کیے جا سکتے اور مجرم چھوٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں زینب والا کیس ہوا تھا، ایک مجرم کو آپ نے کہا کہ اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، اب وہ عبرت کا نشان بنا دیا لیکن واقعات پھر بھی ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ بات دراصل اتنی ہے کہ کوئی ایک آدھے کو شخص کو پکڑ کے اس طرح کی سزا دے دینے سے عبرت نہیں ہوتی۔ آپ قانون کو مضبوط کریں، اور جب تک ایسے واقعات کرنے والے یا جن کے ذہنوں میں یہ ہو کہ وہ ایسا کوئی کام کریں گے، ان کو جب تک سزا کا مستقل خوف نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کام کرنے کے بعد ہم بچ نہیں سکتے، اس وقت تک ایسے لوگ باز نہیں آتے۔ معاشرے سے ان برائیوں کا جو ہے کی ریشو کم نہیں ہو سکتی۔ جب تک قانون سخت ہوگا، قانون ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چیف جسٹس خود سونگ کے کہتا ہے کہ یہ شراب ہے اور اس کو خود ثابت نہیں کر سکتا، لیبارٹری میں جا کے وہ شہد بن جاتی ہے، وہ دوائی بن جاتی ہے، وہ سرکہ بن جاتی ہے۔ یعنی کہ جب قانون کی یہ حالت ہو کہ چیف جسٹس حاضر سروس وہ یہ نہیں ثابت کر سکے تو باقی آپ کس کا گلہ کریں گے؟ تو قانونی بہت کمزوری ہے، معاشرے میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف انہوں نے جو کچھ کہا، یہ میڈیا میں طوفان بدتمیزی برپا ہوا، انہوں نے تو اسلامی تعلیمات یاد دلائیں لیکن کچھ لوگ اس کو ذاتی طور پہ لے لیا۔ اصل یہ ہے کہ جب فحاشی عریانی بڑھے گی اور یہ فحش فلموں کا چلن، فحش ڈراموں کا چلن، اور نکاح مشکل، حرام کاری آسان، تو اس طرح کے کیا ہے کہ
واقعات پیش آتے رہیں گے۔ تو ہمیں دراصل یہی نہیں ہے کہ قانون کی سطح پہ اسلام نافذ کرے، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فحاشی عریانی کی روک تھام کے لیے قانون سازی بھی کرے، ادارے بھی بنائے اور ان اداروں کی تربیت بھی کرے، اور پھر ساتھ میں معاشرے میں، سماج میں بھی ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی ہو جن سے یہ باتیں بڑھتی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہر قسم کی فحش چیز پہ پابندی لگائی جائے، فلمیں ہو، ڈرامے ہو، میوزک ہو، ایسی چیزیں جب تک آپ الف سے لے کے نہیں شروع کریں گے، بنیاد سے نہیں شروع کریں گے، صرف قانون کو بھی آپ سخت کر دیں اور معاشرے کے اندر ویسے ہی جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں اور ڈرامے موجود رہیں گے تو ایسے واقعات کے احتمالات موجود رہیں گے۔ تو دونوں طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے، سماجی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی۔ تو اس کے علاوہ ہمارے دیندار طبقے علماء کرام کا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات وغیرہ میں ایسی باتوں کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، سورہ نور، کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے نہیں ہیں، صرف اس بات کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، تو پھیلانے والوں کا انجام تو اس سے آگے کا ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، حکومتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان بھی ذمہ داری ہے اور بحیثیت ایک اچھے شہری ہونے کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون بھی بنائیں، سماج میں اقدار بھی، اور ساتھ میں نکاح کی ترغیب دیں اور ایسی فحاشی عریانی فوش فلموں، ڈراموں اور ان چیزوں کا خاتمہ کریں۔ یہ جو لبرلز لوگ پیٹتے ہیں نا، چیختے ہیں وہ بہت برا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ صرف ان کا ایک واویلا ہوتا ہے، اور جب قانون کی باری آتی ہے تو یہی لوگ ادھر جا کے مجرم کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وحشیانہ سزائیں ہیں۔ دیکھیں، سزا تو سزا ہوتی ہے، جب تک اس کی عملداری پوری طرح نہیں ہوگی تو معاشرے میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ تو ایسے لبرلز سے بھی ہمیں نجات چاہیے، اور یہ فحاشی عریانی کا خاتمہ بھی چاہیے، قانون کا نفاذ بھی چاہیے۔ ہماری بچیاں ہیں، اگر اس طرح عزتیں محفوظ نہ ہوئیں تو سماج میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، ذمہ دار افراد جو ہیں علماء کرام ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں میرا یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچے، اور پہنچنا بھی چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔